نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن پاک اللہ کا کلام، اللہ کی بات، آپ سب کے نام، میرے نام، ہم سب کی ہدایت کے لیے. تو آئیے اس دعا کے ساتھ اللہ کے اس کلام کی ابتدا کرتے ہیں کہ وہ اس کوشش کو اپنے لیے خالص کر لے اور قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. اللہ کی کتاب اللہ کی تعریف کے ساتھ، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اور اللہ کے شکر کے ساتھ شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس سے تعلق پیدا کریں، اس کے ہو جائیں، اس کے آگے جھکیں، اس کی تعریف کریں اور سب سے بے نیاز ہو کر اس کے ہو کر رہ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین وہ تمام جہانوں کا رب ہے. اسی نے سب کو پیدا کیا، وہی سب کو رزق دے رہا ہے. اسی کی طرف سے ہم سب آئے ہیں، اسی کی طرف ہم سب کی واپسی ہے. اور اس لیے بھی کہ وہ بہت مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. اور اسی کی رحمت کی وجہ سے ہم گناہوں کے باوجود، غلطیوں کے باوجود اس زمین پر چلتے پھرتے ہیں. وہ ہمیں سب کچھ دیتا ہے لیکن ہم اسے اپنا سب کچھ نہیں دیتے، ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کرتے. اس کے باوجود بھی وہ ہمیں ایک خاص مدت تک مہلت دیے چلے جاتا ہے کہ میرے بندے شاید کسی وقت لوٹ ہی آئیں، پلٹ آئیں. اور پلٹنا تو ہے، اس لیے کہ ہر ابتدا کی ایک انتہا ہوتی ہے. جو کام شروع ہوتا ہے وہ ایک دن ختم بھی ہو جاتا ہے. ہماری زندگی بھی جو شروع ہوئی اسے بھی ایک دن ختم ہونا ہے. اور ہم سب اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم سب ایک جگہ اکٹھے ہوں گے. کس دن؟ یوم الدین، جزا سزا کے دن. وہاں ہم سب کو ہمارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور اس دن کا مالک وہی ہے. اس لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم سب اس کے آگے جھک جائیں اور پکار اٹھیں، ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. تو ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنی بندگی کی توفیق دے، ہمیں اپنے آگے جھکنے کی توفیق دے. تو زندگی کے ہر معاملے میں ہماری مدد فرما اور تیرے سوا ہم کسی دوسرے کی طرف نہ رجوع کریں.
مانگنے کی چیزوں میں تو بہت کچھ ہے، لیکن اس کتاب کے آغاز میں ہم ہدایت مانگتے ہیں، اس لیے کہ جس کو ہدایت مل گئی، صحیح راستہ مل گیا، اس کے لیے ساری منزلیں آسان ہو گئیں، اور جو راستے سے بھٹک گیا وہ منزل تک پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ کیا؟ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو تجھے پسند ہے، جو تجھ تک جاتا ہے، جس سے تو راضی ہو جائے، ہمیں وہ طریقے بتا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، جن سے تو راضی ہو گیا، تاکہ ہم ان کے راستے پر چل کر تجھے راضی کر سکیں اور تو ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن کی طرف تو نے اپنی کتابیں بھیجی، پیغمبر بھیجے، تو نے ان کو راستہ دکھایا، لیکن وہ تیرے راستے پر نہ چلے اور بالآخر تیرے غضب کا شکار ہوئے، جنہیں بندر بنا دیا گیا، خنزیر بنا دیا گیا، جنہیں دنیا میں ہی اللہ کے غضب کا نشانہ بننا پڑا۔ یا اللہ تو ہمیں ان کے راستے سے بچا، ولضالین، اور بھٹکنے والوں کے راستے سے بچا، آمین۔ تو گویا یہ ایک دعا ہے جو ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، لیکن کتنا ہی اچھا ہو اگر اس دعا کے مانگنے میں ہم واقعی سنجیدہ ہو جائیں، خلوص کے ساتھ مانگیں۔ اور جو شخص خلوص کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں، لیکن کس طرح؟ اس کا جواب اگلی صورت میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، تقوی والوں کو ہدایت دینے کے لیے ہے۔ گویا جو شخص ہدایت مانگتا ہے اسے پھر اپنے اندر ایک صفت پیدا کرنی ہوگی، اور وہ صفت ہے تقوی کی۔ جو شخص اس صفت سے متصف ہوگا اس کو اللہ کی کتاب بہت فائدہ دے گی، اس کے لیے حق و باطل میں فرق کرنے کی اندرونی بصیرت پیدا ہوگی، کیونکہ تقوی تو دل کی کیفیت کا نام ہے، دل کے احساسات کا نام ہے۔ تقوی احتیاط کی زندگی کا نام ہے۔ تقوی اس دنیا کی زندگی میں غلط کاموں سے، حرام کاموں سے اور شک میں ڈالنے والے امور سے بچ بچ کے چلنے کا نام ہے۔ جو شخص احتیاط کی زندگی بسر کرتا ہے، جو دوسروں کے لیے وہی چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، وہ شخص جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، ایسا شخص حقیقت میں ایک سنجیدہ انسان ہوتا ہے، اس کی نیت درست ہوتی ہے اور وہ اپنے ارادوں میں مضبوط ہوتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بھی اپنا راستہ دکھاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کی زبان اور دل باہم موافقت نہ کریں، جو اوپر سے کچھ ہو اندر سے کچھ ہو، جو کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، پھر اس کتاب سے انہیں زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے متقین کی پہلی صفت یہ بتائی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان بھی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تقوی ہم سے سب سے پہلے ایمان کا تقاضا کرتا ہے، اور ایمان بھی کس چیز پر؟ غیب پر، ان حقیقتوں پر جنہیں ہم نے دیکھا نہیں، جنہیں ہم نے سنا نہیں، ان سب چیزوں پر ایمان۔ اور کس طرح؟ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ مثلا آخرت سے متعلق جتنے امور ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات، وحی الہی، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچائیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ بعض اوقات ہم ان کو زبان سے مانتے بھی ہیں، لیکن ان کی لائی ہوئی بات کو مانتے نہیں ہیں۔ ایک ڈاکٹر کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، کبھی اس کی ڈگری نہیں مانگتے۔ ایک سائنسدان کی بات پہ یقین کرتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کی تھیریز کو پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق آگے چلتے ہیں۔ لیکن ایک اللہ کے رسول کو جو کہ صادق اور امین تھے، ان پر اور ان کی لائی ہوئی غیب کی حقیقتوں پر ایمان لاتے ہوئے بعض اوقات ہم زبان سے کہنے والے اپنے آپ کو مسلمان بھی شک میں پڑ جاتے ہیں۔ جو لوگ شک کے ساتھ اس کتاب کو لیں وہ اس سے ہدایت نہیں پا سکتے۔ ہدایت انہی کے لیے ہے جو غیب کی سطح پر ایمان لانے والے ہوں، اور پھر جب ایمان لے آئیں تو پھر ان کو جھکنے میں کچھ مشکل نہ ہو، ان کا ایمان ایسی پکار ہو ان کے اندر کی کہ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہوں اور اللہ کے آگے جھکتے ہوں،
پھر ان کو جھکنے میں کچھ مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا، آخرت پر وہ یقین کرتے ہیں، اس لیے جو کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے اس پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں، اور عمل کرنے کی چیزوں میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، آخرت میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ایسے لوگ وسیع دل کے ہوتے ہیں، وہ خیر اور بھلائی کو صرف اپنی ذات تک نہیں رکھتے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ایک دن ہم سے ان تمام چیزوں کا حساب لے گا۔ وہ خود غرض نہیں ہوتے، وہ صرف اپنا فائدہ نہیں چاہتے، وہ خود کو ملنے والے رزق کو دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ پھر ان کی نگاہ دنیا پر ٹکی نہیں رہ جاتی، پھر وہ آخرت کا سودا کر لیتے ہیں، اس لیے دنیا کی اہمیت خود بخود ان کے دلوں سے کم ہو جاتی ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ صرف قرآن کو نہیں مانتے بلکہ ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی، خواہ وہ قرآن کی شکل میں یا پھر وہ حدیث کی شکل میں، ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں۔ بما انزل الیک، جو کچھ بھی آپ کی طرف اتارا گیا، خواہ الفاظ کی شکل میں خواہ دوسری رہنمائی کی صورت میں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یعنی دیگر انبیاء پر، گویا وہ وسیع دل کے مالک ہوتے ہیں، وسیع سوچ کے مالک ہوتے ہیں، تنگ نظر نہیں ہوتے۔ وہ صرف اپنی کتاب کو نہیں مانتے، پچھلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، پچھلے رسولوں کو بھی مانتے ہیں، اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسان کی ہدایت کے لیے بہترین انتظام کیا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ انہیں ایک دن واپس اللہ کے حضور پلٹنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے انجام کو دیکھ کر، انتہا کو دیکھ کر سفر کا آغاز کرے۔ ذرا سوچئے کسی ایسے انسان کے بارے میں کہ جو سفر کا آغاز تو کر دے، اس کو یہ پتا نہ ہو کہ اسے جانا کہاں ہے۔ مثلاً آپ اپنے گھر سے نکلیں اور آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ کو پہنچنا کہاں ہے، تو آپ گاڑی کو ادھر ادھر گھما کر کہیں ایسی جگہ جا پہنچیں گے جہاں آپ کو جانے میں کچھ فائدہ نہیں۔ لیکن جو شخص گھر سے ایڈریس لے کر نکلتا ہے، سوچ کے نکلتا ہے، وہ مخصوص راستوں پر چلتا ہوا اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو آخرت کو سامنے رکھ کر جیتے ہیں اور وہ لوگ جو آخرت کو بھلا کر جیتے ہیں، ان دونوں کی زندگی میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے مقصد کو ہر آن سامنے رکھتا ہے، وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، وہ اپنی جسمانی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرتا، وہ اپنے مال کو ضائع نہیں کرتا، وہ ہر چیز کو سوچ سمجھ کر آخرت کو سامنے رکھ کر حساب کر کے استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس کا پورا یقین ہے کہ مجھے یوم الدین کی طرف لوٹنا ہے جہاں جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے۔ جزا اچھے کاموں پر ہے، سزا برے کاموں پر ہے۔ اسے یہ شک نہیں کہ سزا اچھے کاموں پر ہوگی، اور اسے یہ شک نہیں کہ جزا برے کاموں پر بھی مل جائے گی، نہیں، اس کی سوچ بالکل واضح ہے، وہ اچھائی اور برائی میں بہت اچھی طرح فرق کرنا جانتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں جن کے اندر یہ صفات ہیں، اور ایسے ہی لوگ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہم میں سے ہر شخص نقصان سے ڈرتا ہے، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ وہ کام نہیں کرتا جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ اور لوگ بھی ہیں اس دنیا میں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ان کے لیے برابر ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ آپ دیکھیے کہ جب روشنی ہوتی ہے اچھائی اور برائی کا فرق واضح ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی ہی آنکھیں بند کر لے تو اس کو پھر کوئی بھی چیز نظر نہیں آئے گی، نہ اچھائی نظر آئے گی نہ برائی نظر آئے گی۔ تو انکار کرنے والوں کی نفسیات بھی کچھ ایسے ہی ہوتی ہے۔ جن کو ماننا نہیں ہوتا وہ سورج کی روشنی کے سامنے بھی آنکھیں بند کر کے انکار کر دیتے ہیں، وہ دن کو رات کہنے کے عادی ہوتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی آنکھیں بند ہیں۔ حق سورج سے بھی زیادہ روشن ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اپنی آنکھیں بند کر لیں، جو دل کے دروازے بند کر لیں، جو تعصبات میں گھر جائیں،
ان کو پھر حق نظر نہیں آتا، اس لیے وہ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو خواہ آپ کسی بھی طرح سمجھائیں وہ مان کے نہیں دیتے، اسی لیے اللہ بھی ان کو پھر سزا دیتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پہ مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نہ اپنے دل استعمال کیے، نہ اپنے کان استعمال کیے اور نہ اپنی آنکھیں استعمال کی کہ حق موجود تھا لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عظیم عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، ان صلاحیتوں کو، ان ٹیلنٹس کو صرف ان کاموں میں استعمال کیا جن میں حقیر دنیا کے فائدے تھے. ان کی ساری کوششیں، ساری محنت صرف اور صرف دنیا میں لگی رہی اور وہ حقیقت کو نہ پا سکے. انہوں نے یہ کبھی نہ سوچا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں کہاں واپس جانا ہے. انہوں نے اندھے بہرے بن کر زندگی بسر کی، لہٰذا وہ اللہ کی نعمتوں کو نہ پا سکے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، وہ عذاب ہی کے مستحق ہیں. اسی طرح ایک تیسرا گروہ ہے اور وہ گروہ ہے گروہ منافقین. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، یعنی زبان سے کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں ہوتے. وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے. کون سی؟ دنیا کی محبت کی، جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. جب کبھی ان سے کہا گیا زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے. اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لاتے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں. جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے مذاق کر رہے ہیں. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور وہ ان کی رسی دراز کیے جا رہا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے. یہ جن لوگوں کا ذکر ہے یہاں پر، یہ منافقین کا گروہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دنیا کے فائدوں اور دنیا کی مصلحتوں کو پہلی اہمیت دی، اولین اہمیت دی. ان کے نزدیک یہ بات بہت بے وقوفی اور حماقت کی ہوتی ہے کہ کوئی شخص دنیا کا فائدہ قربان کر کے آخرت کے فائدوں کی طرف سوچے اور دنیا کے فائدے قربان کر کے اپنا سب کچھ اپنے رب کے حوالے کرے. حقیقت یہ ہے ان لوگوں کی ساری دلچسپیاں دنیا کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن ایمان والوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ ظاہری طور پر کچھ اسلام کا، ایمان کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن اسلام کی خاطر کبھی کسی قسم کی کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتے. اور اس بات کو وہ عقل مندی سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا بچا رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ حق پرستی کے جو نعرے ہم لگا رہے ہیں یا حق پرستی کے جو دعوے ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں آخرت میں بچا لیں گے. ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. اللہ تو ہدایت دیتا ہے تقوی والوں کو، وہ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو جو تعصبات میں گھرے ہوئے ہوں، جن کے دل ہدایت کے لیے کھلے نہیں، بند ہو جائیں. اور نہ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کے بدلے گمراہی کے خریدار بن جائیں، جو آخرت کے بدلے دنیا کے خریدار ہوں. فما ربحت تجارتہم، ان کی یہ تجارت نفع مند نہ ہوگی. وما کانوا مہتدین، ایسے منافق کبھی ہدایت نہیں پائیں گے. تو اس سے ایک بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ ہدایت کے لیے سنجیدگی ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے، توجہ ضروری ہے، طلب اور تڑپ ضروری ہے. جس کے اندر وہ نہ ہو، اللہ کی یہ کتاب اسے راستہ نہیں دکھاتی. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں یہ کتاب بہت زیادہ بھی پڑھی جاتی ہے، بہت سے لوگ اس کے خریدار ہیں، بہت سے لوگ اس کا علم رکھتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اس کے حقائق کو بھی مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اس کو نہیں مانتے. کیسے؟ کہ اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے.
ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت یافتہ نہیں کہتا۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یعنی حق کا چراغ روشن ہوا تو انہوں نے آنکھیں بند کر لی، کان بند کر لیے، اس لیے اب حق کی طرف پلٹنے کا چانس ان کا ختم ہو گیا۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، یعنی اسلام کی رحمت والی بارش کے ساتھ آزمائشیں بھی ہیں۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، یعنی جب ایسی آیات نازل ہوتی ہیں جن میں انہیں کچھ قربانی دینے کا حکم ہوتا ہے تو یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، سننا ہی نہیں چاہتے۔ اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جب اسلام قبول کرنے میں کچھ فائدے نظر آتے ہیں تو اسلام کے ساتھ ہو لیتے ہیں، اور جہاں قربانی کی بات ہوتی ہے، جہاں کہیں دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایمان میں پھر ترقی رک جاتی ہے۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا کہ مکمل طور پر ان سے توفیق چھین لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کچھ مواقع ان کو دے رکھے ہیں کہ شاید یہ سنبھل جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ کے منافقین کو آخری وقت تک بہت سے چانسز ملے۔ کفار کے ساتھ تو کئی جنگیں ہوئیں، لیکن منافقین کے ساتھ براہ راست جنگ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اور اسلام کا اظہار کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن حقیقی معنوں میں مسلمان نہ تھے، اسلام کی روح ان کے اندر نہ تھی۔ اس لیے ان کو اس روح کے پانے کے لیے بہت سے مواقع دیے گئے کہ شاید ہدایت پر آ جائیں، اور اگر نہیں تو آخرت میں تو معاملہ اللہ ہی کے سپرد ہوگا۔ 3 گروہوں کا ذکر کر کے کہ ہدایت کس کے لیے اور کس کے لیے نہیں ہے، اور کس کے لیے کچھ توقع کی جا سکتی ہے، یہ کہنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہیں۔ گویا اللہ کی یہ کتاب تمام انسانیت کے لیے ہے، لیکن افسوس کہ آج مسلمان اسے خود بھی نہیں پڑھتے، دوسروں تک کب لے جائیں گے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بندگی اختیار کرو، عبادت کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے، یعنی عبادت کرو گے تو بچو گے۔ اور یہ پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ اس کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، کیا واقعی حقیقی معنوں میں ہم اللہ کے بندے ہیں، اسی کی عبادت کرنے والے ہیں؟ جو عبادت کرے گا وہی بچے گا۔ اور تم کیوں نہ عبادت کرو اللہ کی، وہی تو وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ جب سب کچھ اس نے تمہیں دیا تو تم غلامی اور بندگی، اطاعت اور عبادت کسی اور کی کرو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ عقل تو اس کو نہیں مانتی، اور عبادت کے لیے یہ کتاب راہ دکھاتی ہے۔ اور اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، اور ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور یقیناً کر بھی نہیں سکتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ چیلنج سب انسانیت کے نام موجود ہے کہ لوگو اگر اس کتاب پہ شک ہے تو اس جیسی صورت بنا کے لاؤ، ایک صورت۔ لیکن تم بنا نہیں سکے، بنا سکو گے بھی نہیں، تو پھر ایک ہی راستہ ہے، آؤ اس کتاب کو لے لو اور اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ اور اگر نہیں کرو گے ایسا
تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے، جو حق کو نہ مانے ان کے لیے پھر یہی انجام تیار ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر چیز کی تمثیلیں دے، اس کی مثال بیان کرے۔ اب دیکھیے کہ جب قرآن پاک میں مختلف چیزوں کی مثال دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کو بیان کرنے کے لیے معمولی چیزوں کی مثال دیتے تو منکرین حق شوشہ بازی کرتے اور کہتے کہ اگر اللہ کی کتاب ہے تو اس میں مچھر کی بات کیوں ہے، اس میں مکھی کی بات کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تخلیق بھی میری اپنی ہے، مچھر کی مثال سے مجھ کو شرم نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں بظاہر مچھر بہت حقیر نظر آتا ہے، لیکن وہ حقیر نہیں ہے۔ یہ اپنی زندگی کا آغاز پانی کے نیچے کرتا ہے، انڈوں سے لاروا بنتا ہے، اس دوران رنگ بھی تبدیل کر لیتا ہے، یعنی کیموفلاج ہو جاتا ہے، اپنے دشمنوں سے بچنے کی کامیاب کوشش کرتا ہے، پیوپا بننے کے بعد سطح آب پر آ جاتا ہے۔ اس دوران قدرت نے اسے پانی سے بچانے کا خاص انتظام کیا ہوتا ہے جو کہ ایک خول کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس دوران اگر پانی کا معمولی سا قطرہ بھی اس کے اندر چلا جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ قدرت نے مچھر کو حرارت محسوس کرنے کی بے پناہ صلاحیت دے رکھی ہے۔ انسانوں کا جو اندر کا خون وغیرہ ہے، یہ مچھر کو بالکل ایسے ایکس رے مشین کی طرح سب کچھ نظر آتا ہے۔ مچھر کی 100 آنکھیں ہوتی ہیں، ہماری تو 2 آنکھیں ہیں، مچھر کی 100 ہیں۔ اس کے اندر خون چوسنے کی حیرت انگیز صلاحیت اور ٹیکنیک ہوتی ہے۔ صرف اس کی مادہ خون چوستی ہے، کیونکہ مادہ کو انڈے دینے کے لیے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، اور نر مچھر کاٹتا نہیں کیونکہ اسے ضرورت نہیں۔ مچھر کے کاٹنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے ڈنگ جو ہے ایک شیٹ کی طرح ایک چیز کے اندر ہوتا ہے، جہاں سے خون چوسنا ہوتا ہے وہاں اپنے منہ سے ایک مادہ ایکسکریٹ کرتا ہے۔ جیسے ہم جب انجیکشن لگتا ہے تو پہلے ایک دوا سی لگاتے ہیں، اس سے جسم کا حصہ سن ہو جاتا ہے تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مچھر آ کے کچھ کرنے لگا ہے۔ پھر یہ اپنے دانتوں سے ہلکا سا کٹ لگاتی ہے ایک آری کی طرح، اور پھر اس میں ڈنگ اندر داخل کر کے جیسے سرنج جسم میں داخل کی جاتی ہے، یعنی ڈاکٹر خون کا نمونہ حاصل کرنے کے لیے جیسے سرنج جسم میں ڈالتے ہیں، بالکل اسی طرح مادہ اپنا ڈنگ جسم کے اندر ڈال لیتی ہے اور خون سک کر لیتی ہے۔ وہ کام جو آپ کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کرتے ہیں یہ حقیر سا مچھر کرتا ہے، یہ معمولی چیز نہیں۔ ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ مچھر حقیر چیز ہے، اس کی مثال کیوں دی گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس کے اوپر کی کسی چیز کی۔ اوپر کی چیز کیا؟ مچھر کے اوپر اس کے پر ہوتے ہیں جو اس سے بھی ہلکے ہوتے ہیں۔ مچھر کے پر کے اوپر ایک مائکروسکوپک پیراسائٹ ہوتا ہے، ایک جاندار، فما فوقہا، جو مچھر سے بھی حقیر چیز ہے، جو تمہیں اپنی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارے اعمال کی اور غلط کاموں کی مثال دینے کے لیے ایسی چیزوں کو سامنے لانے میں کچھ مشکل نہیں۔ ہاں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کی کوئی بات چھوٹی نہیں لگتی، اس لیے وہ فوراً مان لیتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جن لوگوں کو انکار کرنا ہوتا ہے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ مثال کیوں بیان کر رہا ہے، کیا ارادہ ہے؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، ایسی مثالوں سے اللہ بہت سے لوگوں کو بھٹکا بھی دیتا ہے، کیونکہ وہ تکبر کا شکار ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو معمولی سمجھتے ہیں، اس کی تخلیق کو معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، لیکن جو لوگ اللہ کو بڑا مانتے ہیں، اس کی بات پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ،
اور نہیں وہ گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو. کون ہے یہ فاسق؟ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یہ کس کی نفسیات ہے جو اللہ کا عہد توڑے، جو بندوں کا خیال نہ رکھے؟ یہ متکبر انسان جو خود غرض ہوتا ہے، جو صرف اپنے لیے جیتا ہے، جو اپنے کو بڑی چیز سمجھتا ہے. اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں بڑی نظر نہیں آتی، اسے اللہ کی کتاب میں کوئی بات بڑی نظر نہیں آتی، وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا، اس سے سبق نہیں لیتا. وہ انسانوں کو حقیر چیز سمجھتا ہے، انسانوں کے حقوق ادا نہیں کرنا چاہتا. ایک طرف وہ حقوق اللہ سے بے نیاز ہے اور دوسری طرف بندوں کے حقوق سے بے نیاز ہے. وہ اللہ کے آگے بھی نہیں جھکتا، وہ بندوں کے ساتھ بھی نہیں جڑتا، وہ بندوں کا بھی خیال نہیں رکھتا، ان کی خیر خواہی نہیں کرتا. حالانکہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ الدین النصیحہ، کہ دین سراسر خیر خواہی ہے. ایسے لوگوں کا دین کیا دین ہے جو نہ اللہ کی قدر پہچانتے ہوں اور نہ بندوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہوں. جو لوگ اس نفسیات کا شکار ہوں، پھر اللہ کی یہ کتاب ان کو ہدایت نہیں دیتی. تو گویا اس سے ہدایت پانے کے لیے انسان کے اندر کی عاجزی ضروری ہے، اس کا جھکنا ضروری ہے. لیکن ایسے لوگ زمین میں فساد پیدا کر کے یہ نہ سمجھیں کہ وہ چند دن کی اس دنیا میں اپنا روب اور اپنا غلبہ اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر دنیا میں جس طرح بڑے بنے ہوئے ہیں وہ آخرت میں بھی بڑے ہوں گے. نہیں، اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں.